اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور کہتے ہیں کہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تڑپتی ہوئی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ چاہے کچھ ہو چلتے رہیں، رکے نہیں، آرام کریں، اطمینان رکھیں، لیکن کبھی ختم نہ کریں۔ مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، منزلیں مل جاتی ہیں، لیکن پہلے سفر جاری رکھیں، چلتے رہیں، گر کر اٹھیں، اٹھ کر چلیں، یہی زندگی ہے۔ اور پھر سکون آ جاتا ہے جب یہ سمجھ لو کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ ذہانت اور شخصیت دھری کی دھری رہ جاتی ہیں جب واسطہ نصیب سے پڑتا ہے۔ خاموش رہنا ہی بہتر ہے اس دنیا میں، لوگ لفظوں کا غلط مطلب نکال لیتے ہیں۔ کچھ باتوں سے لا علمی ہی اچھی رہتی ہے، کیونکہ معلوم پڑنے پر ہم دکھ کے دریا میں اتر جاتے ہیں۔ انسان اپنا ٹوٹا ہوا مان، لا حاصل دعا اور بے انتہا محبت کبھی نہیں بھولتا۔ مسکرایا کریں، یہ دنیا آپ کی اداسی سے بدلنے والی نہیں۔ خود کو اہمیت دیں، خود سے بہتر کوئی نہیں ہوتا۔ اناؤں، نفرتوں، خود غرضیوں کے ٹھہرے پانی میں محبت گھولنے والے بڑے درویش ہوتے ہیں۔ جب دنیا آپ کو گرا رہی ہو، فقط اتنا یاد رکھیں، اور وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ آگہی بھی ایک عذاب ہے، بے خبر ہی رہا کیجیے۔ اداس مت ہو، اللہ سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں امید بھیجتا ہے۔ مت بھولو، سب سے بھاری بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی ہوتی ہے۔ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تمہیں آزماتے رہیں گے، اور پھر ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ رابطہ عرش والے سے ہو تو دنیا کی باتیں ضروری نہیں رہتی۔ زندگی کی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ لہجوں کی کڑواہٹ ہمیشہ اکڑ یا انا نہیں ہوتی، بعض اوقات زندگی میں برداشت کی ہوئی تلخیوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اور پھر تمہاری الجھن یہیں ختم ہو جائے گی جب تم یہ سمجھ جاؤ گے کہ کسی دوسرے کے نصیب کی چیز تم چاہ کر بھی چھین نہیں سکتے، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے، جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا کرنا ہے، اسے تم تک پہنچنے سے کوئی انسان روک نہیں سکتا۔ چھوڑو وضاحت، مختصر کرتے ہیں، مجبوریاں تبھی آتی ہیں جب دل بھرتے ہیں۔ وقت اچھا ہو تو آپ کی غلطی بھی مذاق لگتا ہے، اور وقت خراب ہو تو مذاق بھی غلطی بن جاتا ہے۔ جس دن ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، تو اس دن زندگی سے بہت سارے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ساری بات دل کی ہوتی ہے، اگر انسان کا دل ہی مر جائے تو لاکھ بہترین چیزیں عطا کر دی جائیں، لبوں پر مسکراہٹوں کے پھول نہیں کھلتے۔ اپنے کچھ لمحوں کے عروج پہ غرور نہ کرنا، کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ کوئی مخلص ہو کر آپ کے آگے جھک جائے تو اسے جھکا ہوا ہی سمجھیں، گرا ہوا نہیں۔ اللہ پر پختہ یقین رکھو،
کیونکہ یقین جتنا زیادہ ہوگا دعائیں اتنی جلدی قبول ہوں گی اور تمہاری چاہت کا دروازہ کھل جائے گا انشاءاللہ۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، لیکن ہمارے پاس وہ وقت اور الفاظ ہی نہیں ہوتے جو ہمیں صحیح ثابت کر سکیں۔ کسی دانش مند نے کہا تھا کہ زندگی ایک کتاب کی مانند ہے، جب تک کتاب کا ورق نہیں پلٹو گے تب تک نہیں سمجھ پاؤ گے کہ اگلے ورق میں کیا لکھا ہے۔ زندگی بھی ایسی ہی ہے، جب تک آپ ماضی کی الجھنوں سے نہیں نکلو گے تب تک آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی زندگی میں آنے والا وقت کس قدر حسین ہے۔ اگر تم خوش ہو تو شور مت مچاؤ، کیونکہ اداسی کچی نیند سوتی ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ ہنستا ہوا شخص اپنے اندر کتنی جنگیں لڑ رہا ہوتا ہے۔ حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج کے بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ دلوں کا سکون پانے کے لیے دلوں کو سکون دینا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی سب کچھ پاس ہونے کے باوجود بھی دل بہت اداس ہوتا ہے، کیونکہ تمہاری وجہ سے کسی کا دل دکھا ہوتا ہے، یا پھر تمہارا دل اللہ سے جڑنے کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے۔ اللہ سے بات کیجئے، سکون آ جائے گا انشاءاللہ۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ مکمل مل جانے والی چیز سے دل بھر جاتا ہے۔ لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے ہر کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ کبھی کبھی کسی سے اتنی شکایت ہوتی ہے کہ شکایت کرنے کو بھی دل نہیں کرتا، اور پھر وقت اور حالات وہ کچھ دکھا دیتے ہیں جو ہم دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ زندگی آہستہ آہستہ تمام سختیوں کو سہنا سکھا دیتی ہے، اور تب ہی سمجھ میں آتا ہے کہ وقت سے ہارے لوگ اچانک زندگی سے بیزار ہو کر نیند کی گولیاں کیوں کھاتے ہیں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یقین رکھو، کیونکہ اس کی کہی ہوئی بات کے زبر کے ذرے میں بھی حکمت چھپی ہے، لیکن تم سمجھتے نہیں۔